میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ ہماری زندگی میں کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یاد رکھنے کے لیے کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج 26 جولائی ایسی ہی ایک تاریخ ہے۔ آج کرگل وجے دیوس ہے۔ یہ دن ہمیں فخر سے سرشار کر دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی بے مثال جرات کی یاد دلاتا ہے۔ کارگل کی بلند بالا چوٹیاں، دشوار گزار موسم، دشمن کا چیلنج، ہر طرح کی مشکل ہمارے فوجیوں کے سامنے تھی، لیکن ان کا حوصلہ ہر چیلنج سے بڑا تھا۔ انہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کارگل وجے دیوس کے موقع پر میں تمام بہادر شہیدوں اور جانباز فوجیوں کو عقیدت بھرا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کا بھارت اپنے بہادروں کو صرف یاد ہی نہیں کرتا، بلکہ ان کی داستانی شجاعت نئی نسل تک بھی پہنچاتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت اس سال ایک خصوصی شوریہ وجے یاترا نکالی گئی ہے۔ 14 جولائی کو دہلی کے نیشنل وار میموریل سے شروع ہوئی یہ موٹر سائیکل یاترا دراس کے کارگل وار میموریل تک پہنچے گی۔ اس کا پیغام ہے ون رائڈ، ون نیشن، ون سیلیوٹ۔ یہ یاترا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وطن کے لیے دی گئی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھیو، آج بھارت اپنے فوجیوں کی بہادری کے ساتھ ساتھ اپنی کی تکنیکی صلاحیت کو بھی مضبوط بنا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھارتی بحریہ میں INS مہیندر گری کو شامل کیا گیا۔ یہ جدید جنگی جہاز بھارت ہی میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور بھارت ہی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس میں 75% سے زیادہ مقامی سامان استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آتم نربھر بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کی علامت ہے۔ اسی ماہ DRDO نے پناکا لانگ رینج گائیڈڈ راکٹ کا بھی کامیاب تجربہ کیا۔ اس کامیابی کے پیچھے ہمارے سائنسدانوں اور انجینئروں کی اجتماعی محنت شامل ہے۔ 2-3 دن پہلے ہی DRDO نے کشا میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ساتھیو، آج دفاعی پیداوار ہو، دفاعی برآمدات ہوں یا دوست ممالک کے ساتھ سیاسی تعاون، بھارت مسلسل نئی بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں انڈونیشیا میں تھا، جہاں برموس اور استر میزائلوں کے لیے ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ دنیا کا اعتماد بھارت کے دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آئیے اس کارگل وجے دیوس پر ہم اپنے امر شہیدوں کو سلام کریں اور ایک محفوظ، باصلاحیت اور آتم نربھر بھارت کی تعمیر کے اپنے عزم کو مضبوط بنائیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، من کی بات کے گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ سے کیچ دا رین مہم کا ذکر کیا تھا۔ میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ بارش کی ہر بوند کو محفوظ بنانے کی اس مہم کو عوامی تحریک بنائیں۔ کیچ دا رین کا پیغام بہت سادہ ہے۔ جہاں بارش ہو، جب بارش ہو، پانی کو وہیں محفوظ کیجیے۔ اس لیے 4 جولائی سے ملک بھر میں خصوصی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ اس کے تحت بارش کے پانی کے ذخیرے، گراؤنڈ واٹر ریچارج، پرانے آبی ذخائروں کی بحالی اور شجرکاری کو نئی رفتار دی جا رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ چاہے گاؤں ہوں یا شہر، پنچایتیں ہوں یا سماجی تنظیمیں، ہر جگہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کہیں پرانے تالابوں سے گاد نکالی جا رہی ہے، کہیں کنووں اور باولیوں کا احیا کیا جا رہا ہے۔ بند پڑے بورویل اب گراؤنڈ واٹر ریچارج کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ساتھیو، مدھیہ پردیش کے ضلع سیدھی میں تقریباً 1500 تالاب بنائے گئے ہیں۔ نرسنگ پور میں امرت سروور کو سنوارا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں بڑی مقدار میں پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے نندیال میں تمام گرام پنچایتیں اس مہم سے وابستہ ہیں اور پرانے تالابوں کو دوبارہ قابل استعمال بنایا گیا ہے۔ ہمارے شہر بھی پیچھے نہیں ہیں۔ چھتیس گڑھ کے کوربا، اڈیشہ کے بھونیشور اور آندھرا پردیش کے وجیا نگرم میں بھی اس مہم کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے آس پاس کسی ایک تالاب، کنویں یا باولی کی ذمہ داری لیں اور پانی کی ہر بوند کو محفوظ کریں۔ آج بچائی گئی ہر بوند آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، کچھ ہی دن پہلے گلاسگو میں کامن ویلتھ گیم کا آغاز ہوا ہے۔ ہر ہندوستانی شہری بھارتی دستے کو مسلسل اپنی نیک تمنائیں پیش کر رہا ہے۔ سب کی خواہش ہے کہ ہمارے تمام کھلاڑی اور ایتھلیٹ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کے دل بھی جیتیں۔ ساتھیو، ہمارے نوجوانوں نے حالیہ دنوں میں
کھیلوں کے میدان میں کئی شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پی وی سندھو بیڈمنٹن میں جاپان اوپن کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی بن گئی ہیں۔ ان کی اس کامیابی پر پورے ملک کو فخر ہے۔ بھارتی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے بھی لندن کے لارڈز اسٹیڈیم میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے۔ یہ ایک تاریخی فتح ہے۔ ہماری ٹیم نے 270 رن کے بڑے فرق سے مقابلہ اپنے نام کیا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ لارڈز کی طویل تاریخ میں ایک خواتین کی ٹیم کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔ 1983 میں اسی میدان پر بھارت نے اپنا پہلا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اب ہماری ناری شکتی نے بھی اسی میدان پر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ساتھیوں، بعض چھوٹی کوششیں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مجھے کیرلم کے ایرناکولم کے ساؤتھ چتور میں کھیلوں سے متعلق ایسی ہی کوشش کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ وہاں کے ایک اسکول میں سنسکرت کلب ہے۔ یہاں کے استاد ابھیلاش جی نہایت منفرد انداز میں سنسکرت کو مقبول بنا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا نام اکشر کندک رکھا گیا ہے۔ اس میں سنسکرت کے حروف کو فٹ بال میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کے ساتھ جوڑ کر آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ اسے سیکھنے میں لطف بھی آتا ہے اور کھیلوں سے لوگوں کا تعلق بھی مزید مضبوط ہوتا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، گزشتہ اتوار وکرم-1 کی کامیاب لانچ نے ہر ہندوستانی کو فخر سے بھر دیا ہے۔ ہم سب بھارتی اسپیس سیکٹر کے اس تاریخی لمحے کے گواہ بنے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے تیار کیا گیا بھارت کا پہلا راکٹ ہے۔ ہمارے نوجوان انوویٹرز نے وہ کر دکھایا جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ انہوں نے غیر معمولی اسکل، پیشن اور پیشنس کا مظاہرہ کیا۔ ایک طویل عرصے تک ہمارا اسپیس سیکٹر نجی شعبے کے لیے بند رہا تھا۔ اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے بہت سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ نوجوانوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسپیس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا۔ آج اس کا نتیجہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ساتھیو، ہمارے نوجوان ساتھی سائنس کے میدان میں بھی بھارت کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ سائنس اولمپیاڈز دنیا کے اہم ترین مقابلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس حصہ لیتے ہیں۔ اسی ماہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور میتھمیٹکس کے اولمپیاڈ منعقد ہوئے۔ ان تمام مقابلوں میں بھارتی ٹیم کی کارکردگی نہایت شاندار رہی۔ فزکس اولمپیاڈ میں ہمارے تمام 5 اسٹوڈنٹس نے گولڈ میڈل جیتے اور بھارت نے پہلی رینک حاصل کی۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران ہونے والے ہر فزکس اولمپیاڈ میں ہمارے ملک کے اسٹوڈنٹس نے کم از کم گولڈ یا سلور میڈل ضرور جیتا ہے۔ کیمسٹری اولمپیاڈ میں بھی ہمارے تمام اسٹوڈنٹس نے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ یہ اب تک کی بہترین کارکردگی رہی۔ بائیولوجی اولمپیاڈ میں بھی ہمارے تمام اسٹوڈنٹس نے میڈل حاصل کیے، جن میں ایک گولڈ میڈل بھی شامل ہے۔ اسی طرح میتھمیٹکس اولمپیاڈ میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے 2 گولڈ اور 4 سلور میڈل اپنے نام کیے۔ مجھے ملک کی نوجوان طاقت پر بہت فخر ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بھارت میں اولمپیاڈز اور ہیکیتھانز کا کلچر مسلسل فروغ پا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ملک کے زیادہ سے زیادہ نوجوان ایسے فورمز میں اپنی دلچسپی دکھائیں گے اور بھارت کا پرچم مزید بلند کریں گے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، جب ہنر بھی ہو اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ کشمیر کی روایتی چٹائی وگو کے حوالے سے آج جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں اسی جذبے کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسے سرکنڈے اور دھان کے پوال یعنی اسٹرا سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس چٹائی کو بنانے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کشمیر کے دلدلی علاقوں میں گھاس اور سرکنڈوں کی کٹائی کی جاتی ہے۔ دھوپ میں سکھانے کے بعد ان کی چھٹائی کی جاتی ہے، پھر ہاتھوں سے بنائی کا کام شروع ہوتا ہے۔ 2 کاریگروں کو ایک چٹائی تیار کرنے میں تقریباً 4 دن لگتے ہیں۔ یہ چٹائی منفرد بھی ہے اور ایکو فرینڈلی بھی۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈک فراہم کرتی ہے اور سردیوں میں گرماہٹ دیتی ہے۔ پہلے یہ کشمیر کے تقریباً ہر گھر میں نظر آتی تھی، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اس کا استعمال کم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں سری نگر کے غلام حسین جی اور ان کی بیٹی تنزیلہ جی نے ایک عزم کیا۔ دونوں ویگو کرافٹ کی اس روایت کو نئی زندگی دینے میں مصروف ہو گئے۔ غلام حسین جی ایک نہایت معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کام میں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن ویگو کے تحفظ کا عزم اٹل رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی اس کوشش سے بہت سے لوگ جڑتے چلے گئے۔ غلام حسین جی نے اس ہنر کو خوب فروغ دیا۔ اپنے اس مشن میں انہیں مقامی سطح پر
سرکاری تعاون بھی ملا۔ آج تیزی سے مقبول ہونے والا وگو ملک کے دیگر حصوں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ مجھے اس کوشش سے وابستہ تمام لوگوں پر بہت فخر ہے۔ آج ہم سب لوکل پروڈکٹس پر زور دے رہے ہیں۔ ہم ووکل فار لوکل کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں کشمیر کا وگو بھی آپ کے گھر کا حصہ بنے، اس پر ایک بار ضرور غور کیجیے۔ ساتھیو، ہمارے ملک میں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ اپنائیت کی علامت بھی ہے۔ صبح کی شروعات ہو، دوستوں سے ملاقات ہو یا خاندان کے ساتھ چند خوشگوار لمحات گزارنے ہوں، چائے ہر موقع کا حصہ بن جاتی ہے۔ ویسے تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ میرا چائے سے کیا رشتہ ہے، لیکن آج میں جس چائے کا ذکر کر رہا ہوں اس نے صرف ذائقہ ہی نہیں دیا بلکہ بے شمار بہنوں کی زندگی میں خود انحصاری کی نئی خوشبو بھی گھول دی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے لکھی والا گاؤں میں سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین نے ودور پریرنا سودیشی ہربل ٹی تیار کی ہے۔ اس میں لیمن گراس، گلوئے، ملیٹھی، تلسی، کچی ہلدی، دال چینی، الائچی اور سونف جیسی قدرتی اشیاء شامل ہیں۔ اپنے منفرد ذائقے اور خصوصیات کی وجہ سے اس چائے نے بہت کم وقت میں لوگوں کے درمیان خاص پہچان بنا لی ہے۔ پریاگ راج کے مہاکمبھ اور دہلی کے انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول میں اس ہربل چائے کو خوب سراہا گیا۔ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں نے بھی اس میں گہری دلچسپی دکھائی ہے۔ ساتھیو، اس کی سب سے زیادہ متاثر کن بات اس کی ابتدا ہے۔ یہ پوری کوشش صرف 1 لاکھ روپے سے شروع ہوئی تھی۔ آج یہ برانڈ ملک کے بڑے اداروں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ پہل ہمیں بتاتی ہے کہ جب مقامی علم، قدرت اور خواتین کا اعتماد ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کوشش بھی ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج ملک بھر میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے ذریعے لوگ قدرت کے تئیں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ جب معاشرہ اس جذبے سے جڑتا ہے تو نہایت خوبصورت اور متاثر کن مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ساتھیو، احمد آباد میں عوامی شراکت کی حیرت انگیز طاقت دیکھنے کو ملی ہے۔ بھاڑج علاقے میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 3.5 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے، جس میں 25,000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ اسکولی بچے، NCC کیڈٹس، رضاکار اور عام شہری سبھی نے اس مہم میں حصہ لیا۔ آنے والے برسوں میں یہی پودے ایک گھنے شہری جنگل کی شکل اختیار کریں گے۔ اس کوشش کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ ساتھیو، ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت اتر پردیش میں بھی عوامی طاقت کا غیر معمولی عزم دیکھنے کو ملا ہے۔ وہاں صرف ایک ہی دن یعنی 12 جولائی کو 35 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے گئے۔ اتر پردیش کا رکن پارلیمنٹ ہونے کے ناطے یہ میرے لیے بھی خاص فخر کی بات ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، درخت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ بے شمار جانداروں کا گھر بھی ہوتے ہیں۔ گجرات کے گیر کے جنگلات میں تقریباً 60 برس بعد انڈین گرے ہارن بل نے دوبارہ بسیرا بنانا شروع کیا ہے۔ یہ گر میں برسوں سے جاری تحفظ اور بحالی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہارن بل کو جنگلوں کا کسان کہا جاتا ہے۔ یہ پھل کھاتے ہیں اور بیجوں کو دور دور تک پہنچاتے ہیں۔ انہی بیجوں سے جنگل میں نئے درخت اگتے ہیں۔ اس طرح ایک پرندہ جنگل کو دوبارہ سرسبز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی خاص موقع کو قدرت سے ضرور جوڑیں۔ ایک پیڑ ماں کے نام ضرور لگائیں۔ آج لگایا گیا ایک چھوٹا سا پودا آنے والی نسلوں کے لیے ہریالی، صاف ہوا اور خوبصورت مستقبل کی میراث بن سکتا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج پلاسٹک کی آلودگی پوری دنیا کے ماحول کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ سنگل یوز پلاسٹک کا کچرا کئی برسوں تک فطرت کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے پلاسٹک کا درست طریقے سے تصرف بہت ضروری ہے۔ ساتھیو، بہار کے سیتا مڑھی میں ویسٹ ٹو ویلتھ کی ایک شاندار مثال سامنے آئی ہے۔ یہاں کچرے کی ری سائیکلنگ کر کے اس سے خوبصورت بینچ تیار کی جا رہی ہے۔ ایک بینچ تیار کرنے میں تقریباً 40 کلو سنگل یوز پلاسٹک استعمال ہوتی ہے۔ یہ مضبوط، پائیدار اور آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکو فرینڈلی بھی ہوتی ہے۔ انہیں سرکاری اسکولوں، پارکوں اور عوامی مقامات پر نصب کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں میں ماحول کے تحفظ کے بارے میں بیداری بھی بڑھ رہی ہے۔ اس کوشش میں مقامی ادارے کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کا بھی اہم کردار ہے۔ اس سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سیتا مڑھی کی یہ کوشش ہمیں بتاتی ہے کہ ریڈیوز، ری یوز اور ریسائکل اب صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ساتھیو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بار
من کی بات میں نے گنیش اتسو کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اپیل کی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے بنے ہوئے گنیش جی کی ہی پوجا کرنی چاہیے۔ پی او پی سے بنے گنیش جی یا بیرون ملک سے آنے والی گنیش جی کی مورتی کے بجائے ہمیں اپنے ملک کی مٹی سے بنے گنیش جی کو ہی اپنے گھر میں استھاپت کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر بہت سے لوگوں نے مجھے پیغامات بھیجے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے میری اپیل کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے مقامی مٹی سے تیار ہونے والے گنیش جی کو اپنے گھر میں استھاپت کرنے کا عزم کیا ہے۔ لوگوں نے لکھا کہ من کی بات میں پہلے ہی اس موضوع پر گفتگو ہو جانے کی وجہ سے انہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملی۔ میں ایک بار پھر اپنی اپیل دہراتا ہوں کہ اس بار گنپتی پوجا میں اپنے گھر میں ملک کی مٹی سے بنے گنیش جی کو ہی استھاپت کریں اور انہیں کی پوجا کریں۔ آپ کی کوشش بھی ایک طرح سے فطرت کی ہی پوجا ہوگی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں سن کر آپ کو بہت فخر ہوگا۔ ایک ایسے شخص جو سائنس اور انوویشن کے میدان میں نمایاں کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جن کی شناخت بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جڑوں سے گہرا تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنی مٹی کا احترام کرنا نہیں بھولتے۔ وہ شخصیت ہے منی پور کے ڈاکٹر رونالڈو ریشرام جی۔ نام ان کا رونالڈو ہے، لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ ایک ایسٹرو فزسٹ ہیں۔ وہ جاپان میں کام کرتے ہیں اور ینگ گلیکسیز کے ایک عظیم مجموعے کی دریافت کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے؟ دراصل انہوں نے اس پورے مجموعے کا نام منی پور کی خوبصورت جھیل کے نام پر لوکٹک پروٹو کلسٹر رکھا ہے۔ لوکٹک تازہ پانی کی ایک بہت بڑی جھیل ہے۔ لوکٹک لیک میں تیرتی ہوئی پھومڈی مل کر ایک منفرد لینڈسکیپ بناتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک وسیع سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزیرے تیر رہے ہوں۔ اسی طرح کائنات میں ینگ گلیکسیز بھی ایک عظیم ساخت تشکیل دیتی ہیں۔ آج منی پور کی لوکٹک صرف ملک کے نقشے پر نہیں بلکہ وسیع کائنات میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہی ہے۔ یہ کامیابی ہر ہندوستانی کے فخر میں اضافہ کرنے والی ہے۔ اس سے ہمارے نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی روایت سے جڑے رہتے ہوئے بھی نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ یہی وہ جڑیں ہیں جو ستاروں کی دنیا کو بھی روشن کر سکتی ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، چند ہی دنوں بعد 7 اگست کو ہمارا ملک نیشنل ہینڈلوم ڈے منائے گا۔ اس موقع پر ہم اپنے بنکر بھائیوں اور بہنوں کی مہارت اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا جشن مناتے ہیں۔ ہمارے ساتھی نسل در نسل چلی آ رہی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ساتھیو، ہینڈلوم سے تیار کیا گیا ہر لباس کسی نہ کسی خطے، برادری اور اس سے وابستہ بے شمار لوگوں کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فخر کے ساتھ بھارت کی ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں۔ آج کے دن میری آپ سب سے اپیل ہے کہ ہم دستکاری کو فروغ دے کر اپنے بنکر ساتھیوں کا احترام کریں۔ آئیے ہم ووکل فار لوکل کے جذبے کو مزید مضبوط بنائیں۔ ساتھیو، آج ملک میں جس طرح ہینڈلوم کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ پوچم پلی سے پٹنہ اور کتھم پلی سے کچھ تک اس کی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج ایسے بہت سے افراد اور گروہ ہیں جو ہینڈلوم کی ہماری عظیم روایت کو نئی توانائی اور نئی شناخت دے رہے ہیں۔ کوئی پوچم پلی اکت کی خوبصورت روایت کو آگے بڑھا رہا ہے تو کوئی خواتین بنکروں کو ساتھ جوڑ کر وول پروڈکٹس تیار کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کیرلم کی روایتی کاساوو کلا کو محفوظ رکھنے میں مصروف ہیں۔ اس سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ ساتھیو، ایک اور موضوع جس کا میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے کھادی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کھادی مہاتما گاندھی کو بہت عزیز تھی۔ گزشتہ چند برسوں میں کھادی کافی مقبول ہوئی ہے۔ پچھلے 12 برسوں میں اس کی فروخت 6 گنا بڑھ گئی ہے۔ فروخت کا یہ اعداد و شمار اب 8,000 کروڑ روپے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آنے والے تہواروں میں کھادی کا کوئی نہ کوئی، ہینڈلوم کا کوئی نہ کوئی اور ہینڈی کرافٹ کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور خریدیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھارت میں کتنے قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو شاید آپ سوچ میں پڑ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے شمار ساز اور ان سے وابستہ روایات موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ساز تریپورہ کا چونگ پرینگ ہے۔ یہ وہاں کی ٹرائبل کمیونٹی میں بہت مقبول ہے۔ بانس سے بنی ساز میں 3 تار ہوتے ہیں۔ اس سے نکلنے والی دھن نہایت سریلی ہوتی ہے جو سروس سے کافی ملتی جلتی ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر نوجوانوں کے درمیان اس کی مقبولیت کم ہونے لگی تھی۔ ایسے میں سورج کمار دیو برما جی نے اسے دوبارہ مقبول بنانے کا عزم کیا۔ آج ان کی کوشش
رنگ لا رہی ہے۔ وہ چونگ پرینگ کے ساتھ وہاں کے دیگر روایتی سازوں پر بھی پرفارم کرتے رہے ہیں۔ کوک، بورک فوک سانگز، باؤل سانگز، بنگالی فوک انہیں بہت پسند ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سی کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ اس موسیقی کو آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ساتھیو، مجھے یقین ہے کہ اسے سن کر آپ کے دل کو بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ مجھے دیو برما جی پر بہت فخر ہے۔ روایتی موسیقی کو مقبول بنانے کی ان کی کوشش واقعی قابل ستائش ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ بھی اپنے آس پاس موجود روایتی سازوں کے بارے میں معلومات سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ آپ کی کوشش دوسروں کو بھی ہندوستانی روایتی موسیقی سے ضرور جوڑے گی۔ میرے پیارے ہم وطنوں، کل 27 جولائی کو بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جی کی برسی ہے۔ ڈاکٹر کلام کی شخصیت کے کئی متاثر کن پہلو تھے، لیکن ان کے دل کے سب سے قریب ایک استاد کا کردار تھا۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اتفاق سے اسی ہفتے ہم گرو پورنیما کا مقدس تہوار بھی منائیں گے۔ ہمارے والدین ہمارے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ اسکول کے اساتذہ ہمیں علم حروف عطا کرتے ہیں۔ گرو پورنیما ایسے تمام اساتذہ اور رہنماؤں کے تئیں اظہار تشکر کا موقع ہے۔ میں ملک کے تمام اساتذہ اور گروجنوں کو عقیدت کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ ساتھیو، چند ہی ہفتوں بعد ہم اپنی آزادی کا عظیم قومی تہوار بھی منائیں گے۔ 15 اگست ہر ہندوستانی کے لیے فخر کا دن ہے۔ یہ ان بے شمار جانبازوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے بھارت ماتا کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی قربانیوں اور ریاضت کی بدولت آج ہمارے ہاتھ میں ترنگا ہے۔ اس ترنگے میں ہمارے آئین کے اعلیٰ اقدار اور نظریات سمائے ہوئے ہیں۔ ساتھیو، گزشتہ چند برسوں میں ہر گھر ترنگا مہم نے پورے ملک کو ایک منفرد جذبے سے جوڑ دیا ہے۔ ہر گھر، ہر گلی میں ترنگے کا جشن دکھائی دیتا ہے۔ اس سال بھی ہمیں ہر گھر ترنگا مہم کو پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ اپنے گھروں پر پورے احترام کے ساتھ ترنگا لہرانا ہے۔ ساتھیو، ہر سال 15 اگست سے پہلے آپ مجھے بہت سے خیالات اور تجاویز بھیجتے ہیں۔ اس سال بھی آپ اپنے خیالات MyGov پر ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا۔ ساتھیو، آج من کی بات میں بس اتنا ہی۔ اگلے مہینے ایک بار پھر ملک کے عوام کی نئی کامیابیوں اور حوصلہ افزا کوششوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ نمسکار۔